السلام علیکم۔ حضرت صفورہ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ آپ ایک دانشمند، فرمانبردار اور اطاعت گزار خاتون تھی۔ شادی سے پہلے آپ اپنے والد کی خدمت کرتی رہیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی۔ آپ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ مصر میں حضرت موسیٰ کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کریں۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھناؤنے ارادوں کی خبر فرما دی۔ جان بچانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ باہر آئے تو دیکھا کہ مدین جانے کا رستہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھلائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے چرواہے اور ان کے جانور موجود ہیں اور وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی بجائے ان کو کنویں کے قریب جانے سے روک رہی ہیں اور وہاں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ آپ نے ان لڑکیوں سے دریافت کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو وہ بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلا دیں گی، اور یہ کہ ان کے والد صاحب صحت مند نہیں ہیں اور وہ بہت بوڑھے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے کنویں سے خود پانی نکالا اور ان کو پلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے مطابق اس کنویں کو چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر ہی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو اپنی جگہ سے سرکا دیا، اور ابھی ایک ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ بکریاں اس ایک ڈول پانی سے آسودہ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ تھکے ہارے ایک درخت کے سایہ تلے بیٹھ گئے۔ آپ مصر سے مدین پیدل آئے تھے، آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر آپ نے گزارا کیا تھا، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ اس وقت آپ دنیا میں ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے نزدیک تھے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ دوسری طرف دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو جب موسیٰ نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکریاں واپس لے کر گئیں، اور انہوں نے اپنے والد یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو تمام واقعہ بتایا۔ آپ نے ان دونوں بہنوں میں سے ایک کو حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی آپ کے پاس آئیں اور اپنے والد کا پیغام آپ تک پہنچایا اور بتایا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ اجرت دے کر اتارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا، عجیب بندہ ہے، اتنا انصاف پسند ہے کہ ایک دو ڈول کھینچنے کی مزدوری بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ دیار غیر میں بھوکے پیاسے بے یار و مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا۔ آپ اللہ سے کسی بہتری کی امید پر ان کے ساتھ چل پڑے۔ اس خاتون نے جب حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنے والد کی طرف آنے کا سفر کیا تو حضرت موسیٰ کے آگے آگے چلتی تھی۔ حضرت موسیٰ نے ان کو گوارا نہ کیا، ان کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکری پھینک دو۔ اس طرح انہیں حضرت موسیٰ کی شرافت کا اندازہ ہوا۔ کنویں سے تنہا پتھر ہٹا دینے سے انہیں حضرت موسیٰ کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور بے یار و مددگار عورتوں کی مدد کرنے سے ان کی نیک دلی کا پتہ چلا۔ ان بزرگ کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کھانا کھا کر آرام کرنے کو گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ بابا جان، یہ نوجوان طاقتور اور نیک اور ایماندار ہے، اسے اپنے یہاں نوکر رکھ لیں کہ ہمارے کام کاج میں مدد کرے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اس کی بیٹی کو کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ایماندار اور شریف ہے، لہٰذا انہوں نے بڑے پیار سے بیٹی سے پوچھا کہ اے بیٹی،
تو نے اس کے ڈول کھینچنے سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا، مگر اس کی ایمانداری اور شرافت کا اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ بیٹی نے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس بات سے اندازہ لگایا کہ اس نے نہ ہی اس کام کے بدلے کچھ مانگا اور نہ ہی ہمیں دیکھ کر اس پر کوئی اثر ہوا۔ اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے کر دی، اور مہر میں حضرت موسیٰ نے 8 سال تک ان کے کام کرنا منظور فرمایا۔ شادی کے بعد 10 سال تک حضرت موسیٰ نے ان بزرگ کی خدمت فرمائی، اور 10 سال کے بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس وطن کی جانب روانہ ہو گئے۔ واپسی کے اسی سفر میں انہوں نے ایک درخت کی شاخوں میں اللہ تعالیٰ کا نور چمکتا ہوا دیکھا۔ انہوں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور نبوت کا تحفہ لے کر اپنی زوجہ کے پاس لوٹ۔ والسلام۔